اب مسئلہ سمجھ لیں کہ زنا کے بارے میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، انہ کان فاحش وساء سبیلا۔ اور اسی طرح محاورات عرب میں ہے کہ الزنا یخرج البنا، زنا جو ہے وہ تیری بنیادوں کو بھی ہلا دیتا ہے، اور زنا جو ہے وہ سبب بنتا ہے قبائل میں فساد کا، جس سے قتل ہو جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی زانی زنا کرے اور دونوں غیر شادی شدہ ہیں، یعنی مرد بھی عورت بھی، تو دونوں کو 100 کوڑا مارا جائے گا۔ اگر ان میں ایک شادی شدہ ہے اور ایک غیر شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ کو کوڑے مارے جائیں گے، شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا۔ رجم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کو کھڑا کر کے پتھر مارے جائیں، اتنے مارے جائیں کہ حتیٰ کہ وہ مر جائیں۔ اور اسی طرح بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ زانی کو 100 کوڑے بھی مارے جائیں، تقریبا آمن 1 سال کے لیے اس کو شہر سے بھی نکال دیا جائے۔ لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سال سے نکالنا جو ہے یہ حد میں شامل نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک نے یہ لفظ نہیں لکھا۔ حدیث پاک میں ہے تو معنی یہ ہے کہ امام پر ہے، اگر امام اور حاکم سمجھتا ہے کہ اس کا شہر سے نکالنا بہتر ہے تو پھر اس کو نکال دے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے نکالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر نہ نکالے۔ یعنی یہ چیز حاکم کے ہاتھ میں ہے، حدود اللہ میں اس لیے شامل نہیں کہ قرآن کی آیت کے اندر اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آیت الرجم باقاعدہ اللہ کے قرآن میں تھی، لیکن یہ منسوخ التلاوت ہے اور باقی الحکم ہے، یعنی تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم باقی ہے۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ، یہ آیت تھی۔ حضرت عمر چاہتے تھے کہ میں لکھ بھی دوں، لیکن انہوں نے فرمایا پھر لوگ اعتراض کریں گے، انہوں نے قرآن میں کوئی چیز بڑھا دی ہے۔ تو بہرحال یہ آیت تھی لیکن منسوخ ہو گئی، منسوخ التلاوت باقی الحکم، اس کا حکم جو ہے وہ باقی رہا۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رجم کا حکم دیا اور رجم کروائی۔ اسی طرح خلفائے راشدین نے بھی اپنے دور میں رجم کرائی، تو یہ دلیل ہے کہ رجم حق ہے اور اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حکم یہ بھی ہے کہ حد کا معنی یہ نہ ہو کہ بس ایسے اس کو بیت مار دیں بس ہی بات پوری ہو گئی، 100 بیت پر نہیں، پوری شدت سے ماریں کہ اس کو تکلیف ہو۔ اگر زانی ہے تو اس کا قمیص بھی اتارا جائے گا، اگر تہمت لگانے والا ہے تو وہ کپڑے پہنے رہے گا اور اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ ایک مومنوں کی، مسلمانوں کی جماعت کے سامنے یہ سزا ملے، تاکہ ان کے لیے بھی عبرت ہو اور جس کو سزا مل رہی ہے وہ بھی شرمندہ ہوگی، اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میرا کیا حال ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ کے اندر حقوق بیان فرمائے ہیں، اور اللہ کے حدود کو نافذ کرنے کی اتنی بڑی برکت ہوتی ہے کہ جس شہر میں حدود نافذ ہوں گے وہاں 40 دن تک اللہ بارش برساتے ہیں اور ان لوگوں کے رزق میں اور مال میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے حدود نافذ ہونے ختم ہو گئے تو ہمارے یہاں برکتیں بھی ختم ہو گئیں اور رحمتیں بھی ختم ہو گئیں۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔